بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج اس نماز جنازہ میں ہم سبھی شریک ہیں۔ ان کی باڈی آنکھوں کے سامنے ہے، مگر باوجود اس کے باڈی دیکھنے کے باوجود بھی مرحوم کہتے ہوئے جھجک سی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے ولاد راجہ محمد اکرم صاحب انتہا درجے کے نفیس انسان تھے۔ سب جانتے ہیں، بازار میں رہے، طویل عرصہ رہے، کس انداز سے رہے۔ میں کچھ بات کرنے سے قبل یہ انجمن تاجران کے غالباً صدر بھی رہے ہیں، جماعت اہل سنت اس دربار کی یونٹ کے بھی ذمہ دار رہے، اور جس وقت بھی ہم نے نظریہ اہل سنت کے لیے ان کو پکارا، ان کی زبان پہ کبھی نہ نہیں تھی۔ اور آج شاید اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسی نظریہ اہل سنت کی وجہ سے میرا مالک مہربان ہو جائے، اور یقیناً ہوگا۔ آقا کریم کے غلاموں، جتنے بھی آپ انجمن تاجران کے دوست ہیں، آپ سے وابستہ رہے، بھائی فرما رہے تھے، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے موقع نہیں دیا۔ مجھے خود بھی اس وقت پتہ چلا جب یہ فیس بک پہ ان کی بیماری کی خبر لگی، اور فوتگی بھی جب رات کو میں نے دیکھا، میرے بھائی راجہ فریاض صاحب نے سٹیٹمنٹ جاری کی تو پتہ چلا۔ برحال کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے اس جہان سے اس جہان میں جانا ہے۔ رب فرماتا ہے نا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ امتحان گاہ ہے، بندہ اپنا کردار چھوڑ کے جاتا ہے پیچھے، اپنا کریکٹر چھوڑ کے جاتا ہے پیچھے۔ تو اللہ رب العزت نے موت کا بھی ذکر کیا اور حیات کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور پھر فرمایا میں نے یہ اس لیے عطا کی ہیں کہ میں اعمال دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ کردار کیا ادا کر کے آتا ہے۔ یہ ایک طویل عرصہ 30 سے 35 سال تک بازار میں رہے، تو میں یہ درخواست کروں گا اپنی گفتگو کے اندر ہی کہ اگر کسی کے ساتھ یہ لینا دینا ہو، بھائی فرما رہے تھے تو واقعی بات بھی ٹھیک ہے کہ موقع دیا ہی نہیں انہوں نے کہ کوئی وصیت کرتے، کسی سے میں نے لینے ہیں، کسی کو دینے بھی ہیں، یا کسی سے بازار میں چلتے ہوئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بندے سے کوئی زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا، ان کی بجائے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ ان کی طرف سے زیادتی ہو گئی تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں، اور جس کا لین دین ہو، ان کے بیٹے بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، وہ دینے کے بھی پابند ہیں، لینے کے بھی پابند ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کل نفس ذائقۃ الموت کا اعلان رب نے کیا کہ یہ موت کا ذائقہ چکھ کے جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی اس جگہ سے جب گزرنا ہے، اس جہان کو چھوڑنا ہے، تو اس مقام سے ضرور گزرنا پڑے گا ہم کو بھی، جس ہر ذی روح کو بھی۔ مگر ایک موت ہے، ایک حیات ہے۔ رب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح جو ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
اب ذائقہ اور ہے، کھانا اور ہے۔ ہنڈی جب بنائی جائے تو زبان پہ کوئی چیز رکھتے ہیں، ہنڈی معمولی سی ذائقہ لینے کے لیے۔ جب کڑوی چیز کا ذائقہ لیا جائے، زبان پہ رکھا جائے تو زبان کڑوی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ جب میٹھی چیز زبان پہ رکھی جائے تو وہ ذائقہ بدل جاتا ہے زبان کا۔ تو رب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کس نے؟ جو حضور کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا، جو حضور کا عاشق ہے، اس نے بھی۔ مگر ایک عام کافر کی موت اور مومن کی موت میں فرق یہی ہے کہ جس کا تعلق، جس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے، ذات مصطفیٰ کے ساتھ جس کا تعلق کمزور ہے، وہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد مرتا ہی ہے۔ مگر جس کی نسبت رسول اللہ سے ہے، تعلق اپنے نبی سے مضبوط ہے، وہ اعلی حضرت نے غالباً یہ فرمایا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جس کا تعلق رسول اللہ سے ہو جائے، نسبت رسول اللہ سے ہو جائے، اس کا جسم تو دور کی بات ہے، اس کے کفن بھی میلے نہیں ہوا کرتے۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے 10 سال کے بعد بھی میت کو نکالا گیا ہے، کفن میلا تک نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کردار ہے کہ جو ان کو مرنے نہیں دیتا، وہ کریکٹر ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتا۔ تو میرے آقا کریم کے غلاموں، یہ زندگی عارضی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آنکھوں کا نور جو ہے نا وہ جواب دے جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، تو ہم اس کو مردہ ڈکلیئر کرتے ہیں، ڈاکٹر کرتا ہے۔ جب ہاتھ حرکت کرنا بند ہو جائیں، یہ بازو حرکت کرنا بند ہو جائیں، پاؤں حرکت کرنا بند ہو جائیں، تو ہم اس کو مردہ کہتے ہیں۔ مگر قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن۔ اس آیہ کریمہ کا اور بالخصوص اس دنیا کا جو اصول ہے، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، کہ یہ مومن ہونا چاہیے۔ مومن کون ہے؟ کہ جس کا تعلق رسول اللہ سے گہرا ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ماں سے بھی، باپ سے بھی، جان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ کے ساتھ جس کی نسبت زیادہ ہے وہی مومن ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اگر وہ مومن ہے، ذات مصطفیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، تو رب فرماتا ہے پھر فکر مت کرو، تم اس کو مردہ کہہ رہے ہو، میں حیاتاً طیبہ اس کی موت کو زندگی میں تبدیل کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں بند ہیں تو تم مردہ کہہ رہے ہو، اس کے ہاتھ کی طاقت جواب دے گئی، تم اس کو مردہ کہہ رہے ہو، مگر میں رب ہو کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ میں تو پاکیزہ زندگی، اس کی موت کو پاکیزہ زندگی میں تبدیل کرتا ہوں۔ نبی پاک کے غلاموں، اگر اچھی موت چاہتے ہو، اگر آخرت اچھی چاہتے ہو، تو ایک ہی بات ہے، بیسید مسلمان، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، اس کی نماز کے لیے اس کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پکارنا، سبحان ربی العظیم کہہ کے پکارنا، بیسید مسلمان ہم پہ فرض ہے۔ مگر یاد رکھو یہ فرض بھی اس وقت تک قبول رب نہیں کرتا جب تک تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ کامل نہ ہو۔ آج اس حد تک گمراہی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، عارضی زندگی ہے۔ میں ایک دن پہلے سلام کر کے گیا ہوں، مگر میں یہ خبر اس وقت سنی جب یہ فیس بک پہ آیا کہ رائے صاحب ہاسپٹل کے اندر وہ پہنچ چکے ہیں۔
जिंदगी का कोई पता नहीं है। आज हवालदार राजा मोहम्मद अकरम सब जा रहे हैं हमसे जुदा होके, बाकी जिंदा जो रहेगा इनका किरदार रहेगा। आज हम उनसे तस्करे कर रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या कुर्बानियां की, जिस मकसद के उसूल के लिए भी, अच्छे काम के लिए भी हमने इनको पुकारा, कभी भी नाज़ मां पर नहीं आई, लब्बैक ही कहा है। तो नबी के गुलामों, यही अच्छे आमाल हैं, यही अच्छा किरदार है जो बंदों के दरमियान बंदे को मरने नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत ताल्लुक कायम करने की तौफीक अता फरमाए।